جب کسی بھی مصیبت میں پھنس جائیں، کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی پریشانی کا شکار ہو جائیں، اور جب پتہ چلے کہ اس پریشانی کا تریاق کوئی نہیں، اس مصیبت کا توڑ کوئی نہیں، اس ڈپریشن اور ٹینشن کا علاج کوئی نہیں، اس غم کا کوئی مداوا نہیں، تو پھر پروردگار عالم کے عطا کیے ہوئے کلام سے میں ایک ایسی صورت آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ اس بات کو توجہ سے سنیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہر مومن مسلمان کو اس کا پتہ ہے، صرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے۔ یہ سورہ مبارک ہر مومن مسلمان کو آتی ہے، ہر بچے کو، ہر بچی کو آتی ہے، مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان، ہر صاحب ایمان کو یہ سورہ مبارک آتی ہے۔ لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ طریقہ میں بتاؤں گا، اس کے آگے اور پیچھے کیا کرنا ہے وہ طریقہ میں بتاؤں گا۔ آپ نے اس طریقے پر عمل کرنا ہے۔ کوئی شخص بھی، کوئی انسان بھی کسی دکھ میں، کسی رنج میں، کسی غم میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہے یا مشکلات کا شکار ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں 3 دن یہ عمل کرے، 3 دن میں مراد پوری ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو پروردگار ہے کل کائنات کا، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا نامدار، محبوب دو جہاں، پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، آپ کی آل اولاد اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ محترم عزیزان گرامی، سامعین کرام، ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے۔ ہمارے ایک بہت ہی زیادہ مہربان بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، تو ان کے ایک بارہا ان کے دل سے یہ بات نکلی، زباں پہ آئی، اور انہوں نے اکثر اس بات کو بارہا پوچھنے کی کوشش کی، لیکن آج ان کا سوال جو تھا، کہتے ہیں نا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں۔ تو آج میں آپ سب کو ان کا یہ مسئلہ کہ ہر پریشانی کے لیے کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں کہ جس سے ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کا دکھ اور غموں میں ڈوبی ہوئی زندگی، غموں کے بحر میں، غموں کے دریا میں، غموں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی غوطہ زن زندگی، جو غوطے لگا رہی ہو، ڈبکیاں لے رہی ہو، ایسی زندگی کے جب حالات ہوں تو کوئی آسان سا عمل بتائیں۔ بھئی ہمارے چینل پہ ربو نعمان رضوی سیفی کے اوپر بے پناہ الحمدللہ ایسے وظائف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے، قرآن مجید کی آیات بینات میں سے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے امت کی رہنمائی کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی وظیفہ جو آپ کو آسان لگے اس کو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے، اپنی امت کے لیے مختلف چیزیں ایسی بتائی ہیں، مختلف علاج ایسے بتائے ہیں، مختلف حل ایسے بتائے ہیں۔ کوئی صحابی آیا، حاضر خدمت ہوا،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ یہ پڑھ لیا کرو. کوئی اور صحابی آیا تو آپ نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، یہ بہت اعلیٰ ہے، بہت مجرب ہے. کوئی اور آیا تو آپ نے اس کو فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، آپ اپنی زندگی میں اس کو کیوں نہیں شامل کرتے؟ تو یعنی کہ ہر ایک کی کیفیت اور ہر ایک کا معاملہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو وہ اعمال بتائے، وہ دعائیں، آپ نے وہ دعائیں، وہ اذکار عطا فرمائے کہ جس کی برکت سے ان کے معاملات حل ہو جائیں. اب ایک بندہ اس کو اتنی لمبی پڑھائیوں کے پرچے بنا کے دے دیے جائیں تو وہ بیچارہ تو سارا دن اسی پڑھائیوں میں پھنسا رہے گا. ریسنٹلی مکہ مکرمہ شریف، مدینہ منورہ شریف سے ایک پیغام موصول ہوا، آپ نے بھی خبر سنی ہوگی کہ 15 منٹ ہوں خطبہ جمعۃ المبارک اور دیگر خطبوں میں، یعنی مختصر خطبہ ہو، نماز خطبہ جیسا کہ خطبہ جمعہ ہے، اس میں نماز اور خطبہ دونوں شامل کر کے 15 منٹ کے دورانیے میں اسے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. تو مطلب امت میں آسانی بانٹی جائے کہ اگر لوگ حرم شریف کے اندر ہیں تو بڑے پاورفل اے سی چل رہے ہیں اور وہاں پر لوگ سکون سے ہیں، لیکن وہ سکون والے یہ بھی دیکھیں کہ ایسے بھی احباب ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو مسجد الحرام کی چھت کے اوپر ہیں، جو مسجد الحرام کے صحن میں ہیں. مطاف میں تو پھر بھی اے سی کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں پر پہنچتی ہیں اور پھر نیچے وہ لگا ہوا ہے سنگ مرمر، تو اس کی وجہ سے کافی برداشت میں ہوتا ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں، نیو جنریشن ہے، جن کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ گرمی کی شدت کو اور حدت کو برداشت کر سکے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو سڑکوں کے اوپر نماز کے لیے مصلی بچھا کر بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف ممالک سے آئے ہوئے زائرین اور حجاج کرام جو ہیں. تو دین میں آسانیاں رکھی گئی ہیں کہ آسانیاں بانٹی جائیں. اللہ اکبر. تو وہاں پر اگر وہ اندر والے باہر والوں کا احساس نہیں کریں گے اور ان کے معاملات کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو دیگر ہے کہ اس کا نتیجہ برعکس ہو سکتا ہے. تو اسی طرح وظائف ہیں، وظائف بھی ایسے جو کامل ڈاکٹر ہوتا ہے نا، پرفیکٹ ڈاکٹر، مستند معالج اور مستند ڈاکٹر، وہ اپنے مریض کو کم از کم میڈیسن دیتا ہے لیکن مؤثر ترین دیتا ہے. اور جو ناقص ہوتا ہے، عطائی ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے وہ رنگ برنگی اتنی ساری ڈھیروں گولیاں باندھ کے دے دیتا ہے، چلو اس سے نہ صحیح، اس سے صحیح، اس سے نہ صحیح، اس سے صحیح، کسی نہ کسی سے تو آرام آ ہی جائے گا. لیکن مستند معالج، مستند ڈاکٹر، مستند طبیب اور حکیم جو ہوتا ہے وہ اپنے پیشنٹ کو کم از کم میڈیسن تجویز کرتا ہے، مقدار تھوڑی اور اثر زیادہ. تو اسی طرح لمبی پڑھائیاں جو ہیں وہ ان میں الجھا کر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پڑھائیوں کی مشکلات میں گھیر کر جب اس کا کام نہیں ہوتا تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے صحیح طریقے سے کیا نہیں ہے. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ رزق حلال کھائیں اور اپنی پاکیزگی اور طہارت کا خاص خیال رکھیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور اپنی تنہائی کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجزی، استغفار، توبہ طائب ہو کر رہے اور پھر رب تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا اور آپ جو عمل اور وظیفہ کریں گے اللہ اس میں تاثیر بھی پیدا فرمائے گا. تو آپ نے جب کسی بھی مصیبت میں پھنس جائیں، کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی پریشانی کا شکار ہو جائیں اور جب پتہ چلے کہ اس پریشانی کا تریاق کوئی نہیں، اس مصیبت کا توڑ کوئی نہیں، اس ڈپریشن اور ٹینشن کا علاج کوئی نہیں، اس غم کا کوئی مداوع نہیں، تو پھر پروردگار عالم کے عطا کیے ہوئے کلام سے میں ایک ایسی صورت آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ اس بات کو توجہ سے سنیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں
یہ ہر مومن مسلمان کو اس کا پتہ ہے، صرف آپ کی توجہ مبذول کروانی ہے۔ یہ سورہ مبارک ہر مومن مسلمان کو آتی ہے، ہر بچے کو، ہر بچی کو آتی ہے، مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، نوجوان، ہر صاحب ایمان کو یہ سورہ مبارک آتی ہے۔ لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ طریقہ میں بتاؤں گا، اس کے آگے اور پیچھے کیا کرنا ہے وہ طریقہ میں بتاؤں گا۔ آپ نے اس طریقے پر عمل کرنا ہے۔ کوئی شخص بھی، کوئی انسان بھی کسی دکھ میں، کسی رنج میں، کسی غم میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں مبتلا ہے یا مشکلات کا شکار ہے، اللہ رب العزت کے دربار میں 3 دن یہ عمل کرے، 3 دن میں مراد پوری ہو جائے گی۔ 3 دن میں یہ مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، گارنٹی ہے، گارنٹی۔ پروردگار عالم کا کلام، اور کلام بھی وہ جو پوری کائنات میں افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ کلام آپ کر کے پڑھ کے دیکھیں، اس کلام سے مدد لے کے دیکھیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ایسی شان اور فضیلت ہے جیسی کسی کتاب کے اندر بھی ایسی سورت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آسمانی صحائف اور دوسری کتابیں، تورات، زبور اور انجیل، اس کے اندر بھی ایسی شان والی کوئی چیز موجود نہیں ہے جیسی پروردگار عالم نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کے اندر فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت اور اس کی روحانیت اور اس کی نورانیت کو رکھا ہے۔ آپ جب بھی اپنی زندگی میں مصیبتوں کا شکار ہو جائیں، قرض میں پھنس گئے ہیں، تنگ دستی میں پھنس گئے ہیں، مجبوریوں میں پھنس گئے ہیں، مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں، مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہو گئے ہیں، نجات کا راستہ نہیں، آئیے اللہ رب العزت کا پاک کلام کھولیے، قرآن مجید برہان رشید کو کھولیے۔ اللہ اکبر۔ یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے، بدھ، جمعرات اور جمعہ کو۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ کو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے 3 دن، ہفتے میں صرف 3 دن۔ آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ، یہ آپ کو سورہ مبارکہ نظر آ رہی ہے سکرین پر، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ یہ مکی سورت ہے، اور اس سورہ مبارک کی 7 آیات مبارکہ ہیں، 7 آیات مبارکہ۔ ان کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، مع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی 41 مرتبہ جیسے جیسے سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے، ہر بار اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور اگر عصر کے بعد بھی نہ پڑھ سکیں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور پھر پروردگار عالم سے دعا کی۔ عرش عظیم کا مالک آپ کو مشکلات سے نکال دے گا، مصیبتوں سے نکال دے گا، راستے کھول دے گا آپ کے لیے۔ اللہ کے ولیوں کا یہ وظیفہ ہے، اولیاء اللہ کا یہ عمل ہے۔ اس عمل مبارک کی برکت سے بے شمار لا تعداد انگنت لوگوں نے فیض پایا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کو 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے،
یاد رکھیں، جو انسان نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز ہی نہیں پڑھتا اور پھر وہ کامیابی چاہتا ہے، کامیابی تو اللہ کی طرف سے پیغام ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کی طرف کہاں آئیں؟ کیسے کامیابی ہے؟ اگلا جملہ سنیے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہاں کامیابی ہے؟ نماز میں۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، پہلے نماز کا ذکر ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر فرمایا ہے۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ نماز میں آئیں گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، کامیابیاں ملیں گی۔ تو کامیابی کا راستہ، کامیابی کا جو پہلو ہے، کامیابی کا جو نسخہ ہے، وہ نماز ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ہے، سجدہ ہے۔ سجدے میں پڑا انسان اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو پابند کیجئے اور پھر اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل انشاءاللہ تعالی آپ کو مصیبتوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ درود پاک لکھ کے بھیجنا ہے، اور اگر کسی کو زیادہ نہیں لکھنا آتا تو وہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 3 بار یہ لکھ دے، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے خاص دعا بھی کی جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے نام، اپنے سٹی کا نام، اپنے کنٹری کا نام لکھ کر آپ کمنٹ میں بھیجئے۔ انشاءاللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ باب محمدی جامعہ جھیلانیہ رضویہ میں ہونے والی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں بائی نیم آپ کو شامل کیا جائے گا، اور آپ جو مقصد، جس مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی آپ کمنٹ میں لکھ کر بھیج دیجئے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہاں شب و روز، دن رات بھلائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، امت کی رہنمائی کے لیے، امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے بھلائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہ علم روحانی ہو، علم ظاہر ہو، علم باطن ہو، قرآن و سنت کا علم ہو اور قرآن و سنت کا فیضان ہو۔ اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کے فضل سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے یہاں سے خیر کا پیغام نشر ہوتا ہے، بھلائی کا پیغام نشر ہوتا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں اس ٹیم کا جو دن رات محنت، مشقت، بے لوث محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ حافظ عبد الرحمن لاہوری صاحب اور حافظ نوید احمد مشہدی صاحب اور ان کے سینئر اور ہمارے اس ادارے کے اور اس خانقاہ کے ولی عہد اور زیب آستانہ عالیہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی المجددی صاحب، جو دن رات ان کوششوں میں مصروف عمل نظر آتے ہیں کہ وہ بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ ہو، بچیوں کی پڑھائی کا سلسلہ ہو، یا مرکز اسلام کا انہوں نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا خواب تھا، جس خواب کو پورا کرنے کے لیے، جس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی انتھک کوششوں اور محنتوں سے اپنی تمام تر توانائیاں اور انرجی کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے وہ 10 کنال اراضی حاصل کر لی گئی، اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ وہاں پر اس سلسلے میں جلد کام شروع ہو رہا ہے، اور بلکہ اس کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سنگ بنیاد ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں فی الوقت 5 لاکھ اینٹ کی ضرورت ہے۔
2500 بیگ یعنی 2500 بوری سیمنٹ کی ضرورت ہے، 5 ٹن سریے کی ضرورت ہے، 5 ٹرک کریش کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ریت اور اس کے علاوہ مٹی کی بھی ضرورت ہے وہاں پر جو اس کی بھرتی کے لیے فلنگ کے لیے ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے آپ سب سے دعا بھی ہے کہ آپ دعا بھی فرمائیں، اور اگر کوئی اللہ کے ایسے سخی بندے اور بندیاں ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس فانی زندگی کو چھوڑ جانا ہے، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ ایسا بن جائے جس میں جنت کے لیے اس کے اندر ہماری کلیکشن ہو سکے اور جنت میں جانے کے لیے ہمارے لیے سامان ہو سکے، اور یہاں کا تعاون وہاں پر آخرت میں ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکے، جو چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، وہ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے نوجوان، میری ملت کے پاسبان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے محبت رکھنے والے اور دین کا درد رکھنے والے وہ مرد و خواتین، وہ میری دینی اسلامی بہنیں اور بیٹیاں، وہ میرے دوست اور بزرگ، اس سلسلے میں جو بھی کوئی تعاون کر سکتا ہے وہ اپنے تعاون کو سکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے وہ اپنا تعاون بھیج سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک اینٹ بھی آپ کے تعاون سے اگر لگ گئی تو انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ آپ ایک بوری سیمنٹ کی لے کے دے سکتے ہیں، ایک اینٹ لے کے دے سکتے ہیں، ایک آپ روپیہ لگا سکتے ہیں، جو توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں اور اپنے لیے نیکیوں کے اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اپنے لیے جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ جلد آپ تک پہنچا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کرتے رہا کریں اور کرواتے رہا کریں، اور ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔